الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قیل یشترط ان یکون فی هذا العقد خیار الشرط مع خیار التعیین وهو المذكور في الجامع الصغير وقيل لا يشترط وهو المذكور في الجامع الكبير فيكون ذكره على هذا الاعتبار وفاقا لا شرطا وإذا لم يذكر خيار الشرط لا بد من توقيت خيار التعيين بالثلاث عنده وبمدة معلومة أيتها كانت عندهما. ثم ذكر في بعض النسخ اشترى ثوبين وفي بعضها اشترى أحد الثوبين وهو الصحيح لأن المبيع في الحقيقة أحدهما والآخر أمانة والأول أي قوله ثوبين تجوز واستعارة. عبارت کا ترجمہ. پھر کہا گیا کہ اس عقد میں خیار تعیین کے ساتھ خیار شرط کا ہونا بھی ضروری ہے، اور جامع صغیر میں یہی مذکور ہیں، اور کہا گیا کہ خیار شرط کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور جامع کبیر میں یہی مذکور ہے. پس جامع کبیر کے اعتبار پر خیار شرط کا ذکر اتفاقی ہے، نہ کہ شرط کے طور پر، اور جب خیار شرط مذکور نہ ہو تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 دن کے ساتھ خیار تعیین کو مؤقت و مقرر کرنا ضروری ہے، اور صاحبین کے نزدیک مدت معلومہ کے ساتھ جو بھی ہو. پھر بعض نسخوں میں اشترا ثوبین کا ذکر ہے، اور بعض میں اشترا احد الثوبین کا ذکر ہے. یہی صحیح ہے، کیونکہ حقیقت میں مبیع ان دونوں میں سے ایک ہے، اور دوسرا کپڑا امانت ہے، اور اول مجاز و استعارہ ہے. طلبہ عزیز، یہ عبارت کا ترجمہ ہوا. آئیے اب اس میں مذکور باتوں کو سمجھتے ہیں. صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے یعنی من اشترى ثوبين على ان يأخذ ايهما شاء ب10 وهو بالخيار 3 ايام فهو جائز کو اپنی 2 کتابوں میں ذکر فرمایا ہے، اور دونوں کتابوں کی عبارتوں میں قدر اختلاف ہے. چنانچہ جامع صغیر میں ہیں وَهُوَ بِالْخِيَارِ 3 أَيَّامٍ، اور جامع کبیر میں یہ عبارت مذکور نہیں ہے. پس جامع صغیر کی عبارت کے مطابق عقد بیع میں خیار تعیین کے ساتھ خیار شرط کا ہونا ضروری نہیں ہے.
اور خیار شرط کا ذکر اتفاقی ہے نہ کہ بطور شرط۔ بہرحال اگر خیار تعین کے ساتھ خیار شرط کا بھی ذکر کر دیا گیا ہو اور عاقدین اس پر راضی ہوں تو مشتری کو خیار تعین کی وجہ سے ایک کپڑے کو متعین کرنے کا اختیار ہوگا اور خیار شرط کی وجہ سے بیع کو فسخ کرنے اور جائز کرنے کا اختیار ہوگا۔ چنانچہ اگر مشتری و خریدار نے دونوں کپڑے واپس کر دیے تو یہ خیار شرط کی وجہ سے جائز ہے، اور اگر ایک کپڑا واپس کر دیا تو یہ خیار تعین کی وجہ سے ہوگا، اور اگر خیار تعین کے ساتھ خیار شرط کو ذکر نہیں کیا گیا تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خیار تعین کی مدت 3 دن ہوگی، اور صاحبین کے نزدیک مدت معلومہ ہوگی، خواہ کچھ بھی ہو۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جامع صغیر کے بعض نسخوں میں اشترا ثوبین کا لفظ ہے، اور بعض نسخوں میں اشترا احد الثوبین کا لفظ ہے۔ زیادہ صحیح احد الثوبین ہیں، کیونکہ حقیقتاً مبیع ایک ہی کپڑا ہے اور دوسرا کپڑا مشتری و بائر کے قبضے میں بطور امانت ہے، اور پہلا لفظ اشترا ثوبین مجازاً و استعارتاً ہے، یعنی مجاز و استعارہ ہے، کل بول کر جس کو مراد لیا گیا۔ آئیے اب اس کے آگے کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ وَلَوْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا أَيْ أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ أَوْ تَعَيَّبَ لَزِمَ الْبَيْعُ فِيهِ بِثَمَنِهِ وَتَعَيَّنَ الْآخَرُ لِلْأَمَانَةِ لِامْتِنَاعِ الرَّدِّ بِالتَّعَيُّبِ وَلَوْ هَلَكَ جَمِيعًا مَعًا يَلْزَمُهُ نِصْفُ ثَمَنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لشيوع البيع والأمانة فيهما ولو كان فيه خيار الشرط له أن يردهما جميعا ولو مات في المدة من له الخيار فلوارثه أن يرد أحدهما لأن الباقي خيار التعيين للاختلاط وَلِهَذَا لَا يَتَوَقَّتُ فِي حَقِّ الْوَارِثِ وَأَمَّا خِيَارُ الشَّرْطِ لَا يُورَثُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَبْلِ۔ عبارت کا ترجمہ: اور اگر دونوں کپڑوں میں سے ایک تلف ہو گیا، ضائع ہو گیا یا عیبدار ہو گیا تو اس میں اس کے ثمن و اگریڈ پرائس کے عوض بیع لازم ہو جائے گی، اور دوسرا کپڑا امانت ہونے کے لیے متعین ہو گیا، کیونکہ عیبدار ہونے کی وجہ سے واپس کرنا ممتنع و ناممکن ہو گیا۔ اور اگر دونوں کپڑے ایک ساتھ ہلاک و ضائع ہو گئے تو اس پر ان دونوں میں سے ہر ایک کا نصف ثمن و اگریڈ پرائس لازم ہوگا، کیونکہ بیع و امانت ان دونوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور اگر بیع میں خیار تعین کے ساتھ خیار شرط بھی ہو تو مشتری و بائر کے لیے ان دونوں کو واپس کرنے کا اختیار ہوگا، اور اگر مدت خیار میں من لہ الخیار مر گیا تو اس کے وارث کو اختیار ہوگا کہ ان دونوں کپڑوں میں سے ایک کو واپس کر دے، کیونکہ ملک مخلوط ہونے کی وجہ سے صرف خیار تعین باقی ہے، اور اسی وجہ سے
وارث کے حق میں کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ اور رہا خیار شرط، تو اس میں میراث جاری نہیں ہوتی ہے، اور ہم نے اس کو پہلے ذکر کر دیا۔ طلبہ عزیز، یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ آئیے اب اس میں مذکور مسائل کو سمجھتے ہیں۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ مشتری و خریدار کے دونوں کپڑوں پر قبضہ کرنے کے بعد اگر ایک کپڑا ہلاک و ضائع ہو گیا یا عیبدار ہو گیا تو اس کپڑے میں بے لازم ہو گئی اور مشتری پر اس کا ثمن واجب ہوگا، اور دوسرا کپڑا مشتری کے قبضے میں امانت ہوگا۔ چنانچہ اگر پہلا کپڑا ہلاک ہو جانے کے بعد دوسرا کپڑا ہلاک ہو گیا تو اس کی وجہ سے مشتری و خریدار پر کوئی تاوان واجب نہیں ہوگا، کیونکہ امانتوں کے سلسلے میں یہ قاعدہ مشہور ہے، الامانات لا تضمن، الامانات لا تضمن، امانتیں مضمون نہیں ہوتی، یعنی بلا تعدی و زیادتی کے، بلا تعدی بلا زیادتی کے ان کے ضائع ہونے کی صورت میں ان کا تاوان امین پر لازم نہیں ہوتا ہے۔ اور پہلے ہلاک شدہ کپڑے میں بے اس لیے لازم ہوگی کہ ہلاکت یا عیب کی وجہ سے اس کپڑے کا واپس کرنا ممتنع و ناممکن ہو گیا۔ پس جس کپڑے کا واپس کرنا ممتنع ہو گیا گویا مشتری نے اس کو اختیار کر لیا، آج جس کو مشتری و خریدار اختیار کر لے اس میں بیع لازم ہو جاتی ہے، اس لیے اس کپڑے میں بیع لازم ہوگی اور مشتری و خریدار پر اس کا ثمن یعنی اگریڈ پرائس واجب ہوگا۔ اور اگر دونوں کپڑے ایک ساتھ ہلاک ہو گئے تو مشتری و خریدار پر ان دونوں میں سے ہر ایک کا آدھا ثمن واجب ہوگا، کیونکہ عدم اولویت کی وجہ سے دونوں میں سے ہر ایک مبیع ہے اور ہر ایک امانت ہے، یعنی بیع و امانت دونوں میں شائع ہیں۔ پس چونکہ ہر ایک کپڑے کا نصف مبیع اور نصف امانت ہے، اس لیے ہر ایک کپڑے کا نصف مبیع ہونے کی وجہ سے نصف ثمن واجب ہوگا، اور نصف امانت ہونے کی وجہ سے اس کا تاوان واجب نہیں ہوگا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر خیار تعیین کے ساتھ خیار شرط بھی ہو تو مشتری و خریدار ان دونوں کپڑوں کو واپس کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اس لیے مشتری ایک کپڑے میں تو امین ہے، لہٰذا اس کو بحکم امانت واپس کر سکتا ہے، اور دوسرے کپڑے میں مشتری و خریدار ہے لیکن اس کے واسطے خیار شرط ہے، تو وہ اس دوسرے کپڑے کو خیار شرط کی وجہ سے واپس کر سکتا ہے۔ اور اگر مشتری ملہ الخیار 3 دن کے اندر مر گیا تو اس کا خیار شرط باطل ہو گیا اور خیار تعیین باقی ہے۔ پس وارث کے لیے خیار تعیین کے تحت ایک کپڑا واپس کرنے کا اختیار ہوگا۔ خیار شرط اس لیے باطل ہو گیا کہ خیار شرط میں وراثت جاری نہیں ہوتی، جیسا کہ سابق میں یہ بات گزر چکی۔ اب رہا خیار تعیین، تو وہ بطور میراث وارث کی طرف منتقل نہیں ہوا، بلکہ مورث یعنی میت کا خیار تعیین تو موت کی وجہ سے باطل ہو گیا، مگر چونکہ 2 کپڑوں میں سے ایک کپڑے کو متعین کیے بغیر مشتری مر گیا اور اس کپڑے کا مالک اس کا وارث ہو گیا، تو وارث کی ملک بائع کی ملک کے ساتھ مخلوط ہو گئی، اس لیے وارث کو ابتداءً خیار تعیین کا حق دیا گیا تاکہ وہ اپنی ملک متعین کر لے۔ وارث چونکہ بطور میراث خیار تعیین کا حقدار نہیں ہوا،
اسی لیے اس کے حق میں خیار تعین کی کوئی مدت نہیں ہے۔ حالانکہ مورث کے حق میں خیار تعین کی مدت متعین ہے، خواہ 3 دن ہو جیسا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، خواہ مدت معلومہ ہو جیسا کہ صاحبین کا مذہب ہے۔ پس اگر وارث کے لیے خیار تعین بطور میراث کے ثابت ہوتا تو وارث کے لیے بھی مدت خیار متعین ہونی چاہیے تھی جیسا کہ مورث کے لیے متعین تھی۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔